السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوگی پاکیزہ، اور وہ وہی ہمیشہ رہے گی۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کا عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر اہل جنت کے مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت اور شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام ایک جیسا ہوگا۔ تمام پھلوں کا اصل ذائقہ وہی ہوگا، دنیا میں تو نقل ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جنت میں جنتی کو پاک صاف بیویاں ملنے کا ہے تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوگی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوگی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح معنوی عیوب سے بھی پاک ہوگی، یعنی اپاہج وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں مؤمنین کو، اس آیت کے اندر مؤمنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سب سے ادنا مقام والے آدمی وہ ہوگا جس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گی تو وہ شخص کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
اگر میں اسے ایسا کر دوں تو مزید کسی چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا۔ وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا۔ پھر وہ شخص وعدہ خلافی کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، مجھے باب جنت تک پہنچا دیجیے تاکہ جنتیوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا اپنے رحم و کرم سے۔ پھر وہ شخص وعدہ خلافی کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل ہی کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ شخص اللہ سے پوچھے گا یہ جگہ میری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ اسے یاد کرائیں گے کہ ہر قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا یہاں تک کہ اس کی تمنا کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیری تمنا اور اس کا 10 گنا زیادہ ملے گا۔ پھر جنت میں اپنے محل میں جب داخل ہوگا، 2 آہو چشم حوریں اس کے پاس آ کر کہے گی ہر قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ وہ شخص کہے گا جو کچھ مجھے ملا یہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ سب سے کم درجہ جنتی کا ہوگا۔